इंग्लिश पढ़ने लगूं, भाई दो चार शायरों के अलावा समझेगा कौन? हाँ? अब ये बोले क्यों भाई? समझने वाले लाओ। अरे शायर लोग यहाँ होते हैं, हसास होता है, जरा तो बोलो तो समझ जाते हैं जी। भाई ये हम कलाम भी तो चाहिए। आप चले गए नेपाल के अंदर और एकदम पहाड़ में चले गए और जाने के बाद हिंदी बोलने लगे, वो बेचारी नेपाली बूढ़ी अम्मा वो समझ जाएगी? आपको क्या करना पड़ेगा? नेपाली बोलना पड़ेगा? या वो पहाड़ से उठ के अगर आई जंगल में और यहाँ वो नेपाली बोलने लगी, समझ जाएंगे? नहीं यार, तो बोलना बेकार है, तो उससे चुप रहो। अगर बोलना सुनना है, चुप रहना चाहती है, नहीं ना? उल्टा बोल गया, तो महावरा आप कहाँ मैंने सुनाया? बोलना अगर चाहती है, चुप रहना सुना है। अली चुप थे, अब समझने वाला आ गया। कहा कुछ खाया नहीं, कहा खाएगा कैसे? इसकी रेजा ये दुनिया में है ही नहीं। इब्तिदा नहीं हुई, मोहरत नहीं हुई, कब बोला कुछ नहीं, कब समझेगा कौन जो ये बोलेगा? कब देखा नहीं, कब इतना खूबसूरत चेहरा कहाँ है? पता नहीं मैं कुछ कह गया, नहीं समझे? तारीफ देख लो, जिनकी दादियां इंसानों के जिगर चीनी के खाए वो वैसी होते हैं। देख के डर लगता है भाई, ये देखे क्यों? कहा कि कैसे नहीं खाता, कैसे नहीं बोलता, कैसे आगे नहीं खोलता। नबूवत को इमामत की गर्मी, इमामत को नबूवत की नरमी महसूस हुई, कनेक्शन मिला, बोला भी, खाया भी, देखा भी। नहजुल बलागा पढ़ रहा हूं, एक मर्तबा नबी ने अपनी मुबारक ज़बान को अली के मुंह में डाला, अली ने चूसना शुरू किया। कैसा बोलो? अली फरमाते कि मैंने 1000 नहीं, आपकी तवज्जो इधर होनी चाहिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरे बच्चे बाल बच्चों को मैं नेपाल जैसे अजनबी मुल्क में छोड़ के आया हूँ। तवज्जो इधर उधर भटकी तो मैं जल्दी से नीचे उतर देगा, बड़ा माहिर आदमी हूँ। नारा हैदरी जी, तवज्जो रखिएगा, 5 मिनट तवज्जो रखिएगा। तो 1 मिनट फातिमा बिन्ते असद ने आगोश में दिया, तवज्जो है ना आपकी? नबी ने क्या दी? ज़बाने मुबारक दी। भाई हमारे लिए तुम्हारी ज़बान में नबी ने थूक दिया, बिदअत दी। मुझे तो पता नहीं ज़बान से थूक निकलता है कि सोना, तुम जानो। नबी ने ज़बान दी, अली ने चूसना शुरू किया। अली का कमाल है, कहा कि मैंने 1000 उलूम के बाप को चूसे और हर बाप से
نوجوان قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن لگ رہا ہے کہ ہاں ماشاءاللہ پسند ہو رہا ہے. ابھی کچھ مسکراہٹیں کھل کے نہیں آئی بھائی جیسے یا باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں. سنیے، تو ایک مرتبہ زبان کی جوسنا شروع کیا. مولانا جی خود فرماتے ہیں صدیق اکبر ہے علی. یہ الگ بات ہے تم نے کاپی کر لیا. واہ 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 واہ. کاپی پہ ہم نے کلیم نہیں کیا، شکر کرو. ہم نے کاپی پہ کوئی کلیم نہیں کیا، کیونکہ کتنے بھی یہ مرغی کے انڈے آپ کتنے بھی مور کے انڈے کہہ دو، اس سے مور پیدا نہیں ہوتے. کوئی بھی تمہارے ہو سچ بولتا دکھائی نہیں دیتا. ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے نبی کی زبان مبارک کو ذہن میں لی اور علوم کے 1000 باب فولڈر میں نے لیے. ہر فولڈر سے ہزار فولڈر بنایا. علماء نے عباس اس کمیٹی کا منشی کون ہے بتاؤ کتنے فولڈر ہو گئے ان کے پاس؟ بھئی ایک فولڈر 1000 لیا تھا، ہر فولڈر سے ہزار بنایا. کتنے فولڈر علی کے پاس؟ کتنے ٹائم میں؟ چند سیکنڈ کے 1000 ٹکڑے کے اندر آ گیا. اب بڑے میں آئے یہ کیسے ہو گیا؟ 4 پوتر قرآن کو علی نے اتنی جلدی حفظ کر لیا. جی پرانے زمانے میں 4 کتاب کو حفظ کرنے میں 4 دنی 8 سال لگتے تھے. اور جملوں میں کہہ دوں پرانے زمانے میں فرض کیجئے کوئی راشیا میں، کوئی امریکہ، کوئی ایران، کوئی برٹش میں پڑھ رہا ہے، 4 کتاب لانے کے لیے 4 دنی 8 کلو وزن لانا پڑتا تھا. آج بچے ایک موبائل کے اندر کتاب کے PDF 40,000 لا رہے ہیں. لا رہے کہ نہیں لا رہے؟ کیسے لائے بیٹا؟ ہم تو ایران سے 30 کلو 40 کلو کتاب لانے میں بوڑھے ہو گئے. کہتے مولانا اب وہ زمانہ نہیں ہے، زمانہ کے ساتھ ساتھ چلو، بدل گیا. ہم نے کہا تم کیسے لائے؟ کہا ہم نے اپنے بھائی کے موبائل میں موبائل ٹچ کیا، بلوٹوتھ لگایا، بلوٹوتھ لگایا، بلوٹوتھ لگایا، کتاب منتقل ہو گئی. ہم نے کہا کتنا سیکنڈ لگا؟ کہا 4-5 سیکنڈ کے اندر 10-20 کتاب آ گئی. ہم نے کہا 1400 سال پہلے اس ابو جہل کو سمجھا. ہم نے بھی زبان ملائی تھی. وہ بھیا تیرا چاند کا پلا خراب تھا. نہیں سمجھے؟ انہوں نے ابا کے بجائے اماں کے ملا دیا تھا. اگر دیکھئے تاریخ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ غلط جگہ پلاک لگاؤ گے تو سرکھٹ جل جائے گا. ایک مرتبہ پلاک لگایا، نبوت میں امامت کے علم منتقل ہوتا گیا. چند لمحے میں یا نبی اللہ تو ہے سناؤ، ہاں سنا دو. یہ کوئی کمال نہیں ہوئی. آج کے زمانے میں وہ بہت کاپی ہو جائے گا تو کوئی کمال ہے. بچے جملہ کہوں انصاف سے بتاؤ. کہا کہ وہ جناب رسول اکرم کے اوپر ان کی کتاب میں ہے، پتہ نہیں کن کی کافی ان کی کتاب میں ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو 40 پارے تھے.
10 बकरियां अम्मा की खा गई। 2-4 बार नबी भूल गए ना बोलना। फिर नबी डर गए, कांपने लगे, डरने लगे, कंबल उड़ाओ। अरे भैया सभी थोड़ी कपड़ा नहीं दिया आपने। बच्चे यकीन से बताओ, इंसाफ से बताओ, अगर गलत बोल रहा हूँ मुझे उतार देना फौरन। तुम्हारे पास मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है, ठीक? नहीं तो पापा का ले लेना बेटा। मोबाइल है, अब हमने आपके मोबाइल पे नंबर लेने के बाद एक मैसेज किया व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या ऐसे ही पैसे वाला मैसेज फरमाया। देखिए 2-4 उसके बाद मैं ठीक इंशाल्लाह अपने जगह पे पहुंचूंगा। मैंने आपको मैसेज किया ABCD और आपके पास क्या ये पहुंचेगा ZYNM? क्या कहने क्या पहुंचेगा? ABCD भेजा मोबाइल पे लिख के, मेड इन चाइना वाले मोबाइल पे। तो क्या पहुंचा? ABCD या और पहुंचेगा? यकीन से बताओ, रोज़ा अब्बास पे बैठे हो, क्या लिख के आएगा? NYZ लिख के आएगा? दुनिया का अगर कोई कह दे तो पागल ही होगा, तारकटा होगा, ये मेंटल होगा कि ये कैसे हो सकता है? साथ कुरान सर पे रख के बताओ, अगर हमने तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज भेजा, मैसेज और करना एक दूसरे पे पैगाम भेजा, मैसेज भेजा, अगर लिखा ABCD तो आपको यकीन है मेड इन चाइना पे कि ये ABCD लिखे आएगा, YZ नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, तुम्हारा ईमान, ये मेड इन चाइना नहीं, नबी है मेड इन अल्लाह। अल्लाह ने 30 भेजे, तुमने कहा सबक ही ने गायब कर दिया। मेड इन अल्लाह पे इतना भी भरोसा नहीं है जी। मेरे बच्चों जिसके पास मोबाइल है, कोई ऐसा है आपके जमाने में जिसके पास मोबाइल ना हो? वही VIP आदमी है। गया सबके पास मोबाइल है। अभी मजलिस में महफिल में बैठो, मौलाना ने क्या फरमाया? और कीजिए जो आखिर में बैठे हुए हैं, और पहली मर्तबा आपसे मुखातिब हूँ कि ऐसा ना कहे मौलाना जनरल के लोग हमारे बातों को नहीं सुन रहे थे। आपके पास मोबाइल है, महफिल में बैठे जवानों, मैंने कहा वाइब्रेशन पे लगा दो, लगा दिया वाइब्रेशन पे। अब उसके बाद घर से अम्मा ने मैसेज भेजा, अब्बा ने, भाई ने, दोस्त ने, चूंकि वाइब्रेशन पे है, क्या होगा? हुक्म समझला? वाइब्रेशन। हमने कहा कंपनी में जाके ये तुम्हारा मोबाइल खराब हो गया, क्यों? कि जब भी मैसेज उतरता है तो ये कांपता है। उनके किताबों में लिखा नबी कांपते थे, ये खौफ की निशानी है। नौजुबिल्लाह नबी डर गए थे। हमने कहा ये कंपनी वाले, ये तुम्हारा मोबाइल खराब है, क्यों? जब भी वाइब्रेशन पे लगाओ और मैसेज उतरे तो ये कांपता है। क्या तुम पागल हो? ये बताता है कि मैं साधारण हालत में नहीं हूँ, लेकिन मैसेज उतर रहा है। हमारे बजार में नबी पे जिब्राइल आयतें लेकर उतरते थे, नबी कांपते थे, यानी अब मुझ पे वही नाज़िल हो रही है। वाह 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 वाह। नबी पे वही नाज़िल हो रही थी, नबी कांप रहे थे। चंद बेवकूफ समझ रहे हैं नबी डर के कांप रहे हैं। आज का बच्चा भी कह सकता है कि मौलाना ये मोबाइल खराब नहीं हो रहा है, ये जो कांप रहा है ये बता रहा है मैं साधारण हालत में नहीं हूँ, मैं विशेष हालत में हूँ। जी मेरे अजीजों, बस आखिरी जुमला। एक मर्तबा नबी ने, नबूवत ने इमामत की जबान दी। इमाम ने जबान को चूसी, चूसने के बाद इमाम के अंदर, मासूम के अंदर
جملوں کو بدلنا توجہ کیجیے گا. بچے کے اندر 1000 علم کے باب آ گئے. ہر باب سے ہزار باب بنایا اور باب کے بنے فولڈر. اس میں لاکھوں کروڑوں فولڈر رکھ سکتے ہو. لہذا پتہ ہی چلا ایک معصوم دوسرے معصوم کے منہ میں زبان دیتے اور اس میں کیپیسٹی ہو 1000 علم کے باب آ جاتے ہیں. اتنا بڑا عالم ہو جاتا ہے, گیانی ہو جاتا ہے. جب میرے مولا عباس اس دنیا میں پیدا ہوئے, علی کے آغوش میں آئے, علی نے زبان دی, عباس نے دوسرا شروع کیا. حسن کے آغوش میں آئے, حسن نے زبان دی, معصوم کی زبان عباس نے دوسرے شروع کی. حسین کے آغوش میں رکھا, حسین نے عصمت کی زبان دی. ایک مرتبہ عباس نے چوسا. ایک معصوم کی زبان چوسنے سے اگر 1000 علم کے باب آ سکتے ہیں, میرے عباس نے 3 معصوم کی. چونکہ آپ لوگ تھک گئے ہوں گے, میں تو طاہر جلوی کا شاگرد 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پڑھتا ہی رہتا ہوں. میرا کچھ نہیں, کیونکہ یہ ذکر ہی ایسا ہے, احساس نہیں ہو پاتا کب پڑھتے پڑھتے بوڑھا ہو گئے. میرے عزیزوں بس ہے, کافی ہے میرے بچوں. ہاں اطمینان ہو گیا. پھر کبھی اس سے پہلے کا واقعہ جو رہ گیا ام البنین کا سننا, پھر اس کے بعد اس بات کی دلیل سننا جو میں نے ابھی کہا ہے عباس کے علم کے بارے میں. بس اتنا جانو. عباس علیہ السلام سے بھی میں نے یہ جملہ گہرائی میں کہا ہے تو کہہ رہا ہوں کہ جب کربلا میں سارے حسین کے اصحاب و یاور عبادت کر رہے تھے خیام کے اندر, تو ان عابدوں کی حفاظت کی ذمہ عباس کے ہاتھ میں تھی. علی کی طرح نفے تلے قد اٹھا کر آبتار تلوار لے کر خیام حسینی کے طواف کر رہے تھے. جن دنوں لوگ کعبے کی طواف کر رہے تھے, عباس زندہ کعبہ حسین کے طواف کر رہے تھے. حبیب ابن مظاہر نکل کر آئے اور آ کر کہا, اے فرزند امیر المومنین. عباس نے کہا, خبردار, بھائی کے دوست ہو, آقا کے دوست ہو, مگر اتنا نہیں پتا کہ میں امیر المومنین کا فرزند نہیں, حسین فرزند ہے, میں غلام ہوں. ادب عباس کہا میں امیر المومنین کا غلام ہوں, فرزند حسین ہے. کہا کہ آقا ایک سوال کا جواب دیجئے, حسین نے 1 رات کی مہلت لی. میں کبھی کبھی جوانوں کے سامنے کہتا ہوں حسین نے ان کو 1 رات کی مہلت دی. حسین نے 1 رات کی اور حیات دے دی. حسین نے کیوں اور کہاں پھر کبھی 1 رات کی مہلت لی عبادت کے لیے. اے آقا سب عبادت کر رہے ہیں. حبیب ابن مظاہر عبادت کیا کر رہے ہیں؟ کہ نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں. تو کہا میں بھی وہی کر رہا ہوں. حبیب ابن مظاہر کوفہ کے رہنے والے, کہا آقا وہ نماز پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, ریاضت پڑھ رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, اور آپ بھی وہی کر رہے ہیں. کہا نہیں میں اس سے بہتر کر رہا ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ وہ
بیٹھ کر خیام کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور میں تمام قاریان قرآن، تمام عابدوں کی حفاظت بھی کر رہا ہوں اور حسین کا طواف بھی کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھ رہا ہوں۔ میرے عزیزو، حبیب نے پوچھا، اے میرے آقا کس طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں؟ یہ جملہ والا کی چھوڑا تو میں پڑھ رہا ہوں کہ کتنے سورے پڑھے؟ اے حبیب، ہر ایک طواف میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ حبیب نے تعجب سے کانپ کر کہا، مولا ہر ایک طواف میں ایک قرآن کو ختم کہا؟ اے حبیب ابن مطہر، تمہیں مقام ہمارے گھر کا معلوم نہیں؟ میرا باپ علی اس رکعت سے اس رکعت میں کے ساتھ شاید ٹائم میں نے لے لیا، لیکن مجھے نہیں پتا اگلے سال تک میں زندہ رہوں گا یا کون زندہ رہے گا۔ لہذا ہر محفل کو اور مجلس کو عبادت سمجھ کے مصروف ہوں عباس کی، جی مر بھی جاؤں تو شہید اللہ۔ میرے عزیزو، کہتے ولد العالم نصف العالم ولد الشاعر، یہ میرا جملہ ہے، نصف الشاعر، شاعر کا بیٹا بھی شاعر ہوتا ہے، عالم کا بیٹا بھی آدھا عالم ہوتا ہے، ڈاکٹر کا بچہ بھی آدھی دوائی ہوئے جان کے آدھا ڈاکٹر ہوتا ہے، جی مستری کا بیٹا بھی آدھا مستری ہوتا ہے، ٹیکنیشین کا بیٹا بھی آدھا ٹیکنیشین ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، جس کا باپ گھوڑے کے ایک رکعت میں پیر سے دوسرے رکعت میں پیر رکھتے تک قرآن ختم کرتے، اس کا بیٹا ایک خیام کے طواف میں قرآن ختم نہیں کر سکتا۔ جی اب جس بڑے میاں کو ابو کی طرح سمجھ میں نہیں آیا، 10 سال بعد ہمارے بچوں سے پوچھ لینا۔ میرے عزیزو، میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، اگر کچھ جملے کچھ شبد زیادہ بول گیا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ تمام غلامان عباس کے پیر کے دھول میرے آنکھوں کے سرما بنے، اور انشاءاللہ یہ ذکر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے شفاعت کے لیے کافی ہو۔ ہمارے شعراء کا، جب ہم کو مولانا عظیم عباس صاحب کا تہ دل سے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے پہچان کروایا، راستہ دکھایا اور محفل تک لے آئے۔ چھوٹا سا ہدیہ ناقابل، ایک بندہ اس کائنات کا ایسا ہے جو مولا ابوالفضل عباس کے روضے میں رہتا ہے، اور مختصر اس نے بیان تو نہیں کرنے دیا، لہذا اس کی جانب سے چھوٹا سا ہدیہ 22 میں اور مولانا ہوئے، اور جنہوں نے بھی محنت کی زحمت کی بنانے میں، یہ وہ سب اپنے جعفری تھے، اس میں سارے پاک ہاتھ ہیں، پاک ہاتھ سے ورنہ میں نے خود بھی لا سکتا تھا، لہذا اس کو قبول کر لیجئے گا۔ اور ایک آخر میں ہم نے کہا بھی جوانوں سے ایک فوٹو دے دیجئے گا، ہم بارگاہ ابوالفضل عباس میں بھیجیں گے کہ جربل میں بھی عاشقان حضرت ابوالفضل عباس موجود ہیں، ان کا سلام قبول کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔